बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। 3 मुख्तलिफ़ टॉपिक्स हैं, 2 आपस में जुड़े हुए हैं, एक मुख्तलिफ है लेकिन तीनों पे बात करनी ज़रूरी है, अगरचे काफ़ी दिनों बाद बात हो रही है। मैं हूँ आसिफ निसार गयासी और आज हम बात करेंगे पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की क़ुरबतों की। दोनों ममालिक करीब आ रहे हैं, इसकी वजूहात भी बात करेंगे और इसके क्या हमें इशारे मिले हैं उस हवाले से बात करेंगे। फिर हम ये भी बात करेंगे कि बैरून मुल्क जाके अपनी कौमी ज़ुबान में, अपनी मकामी ज़ुबान में, अपनी मादरी ज़ुबान में बात करने का कितना मज़ा होता है और हम बहैसियत पाकिस्तानी इस बात पे शर्मिंदगी क्यों महसूस करते हैं और हमारे हुक्मरान क्यों इससे दूर रहते हैं। और तीसरी हमारा जो टॉपिक है वो है 28 मई को एटमी धमाके और उस मौके पे जारी होने वाले सरकारी इश्तिहारात में मौसम पाकिस्तान की तस्वीर का गायब होना। नाज़रीन, अफ़गानिस्तान की अगर हम बात करें तो एक वीडियो वायरल हुई है, हालांकि इससे पहले भी जो अफ़गानिस्तान के सुप्रीम कमांडर हैं हैबतुल्लाह खुंज़ादा साहब ने पहले भी लोगों को मना किया था कि बाहर जाके जहाद आप लोगों ने नहीं करना। लेकिन हालिया दिनों में एक और वीडियो सामने आई है। अफ़गानिस्तान की हमज़ा मिलिट्री अकेडमी के कमांडर सईदुल्लाह सईद ने जो वहाँ के पासिंग आउट वालों से ख़िताब किया है। पहले थोड़ी सी ये एक 1.25 मिनट की वीडियो पे ज़रा आप ये मुलाहिज़ा कीजिए, उसके बाद हम बात करेंगे। دغه مجاهدین چې د یوې ډلې وو بلې ډلې او بلې ډلې یعنی خارج ته چې دوی ځي د جهاد په نیت باندې د دغه کسانو دپاره جهاد نسته. امیر امر کړی دی چې د دوی دپاره جهاد نسته، تاسې مه ځئ. نو موږ ورته وایو چې مجاهدینو یو وار خو پر تا باندې په ابتدا کې جهاد نسته، دا خو پر عمراو دی او بیا پر امیر باندې هم فرض نه دی، تساوات نه دی. او بیا امیر درته نارې هم وایي چې مځه مځه غاړې دې بندې دي او بیا هم ته د امیر خبره نه منې. ولې سرغړونه کوي؟ آیا دغه جهاد ته د خپل نفس پر مقتضا باندې کوي، د نفس په خوښه باندې کوي او که په اطاعت باندې کوي؟ نو که چیرې دغه جهاد ته په اطاعت کوي نو بیا خو د علماو څخه پوښتنه وکړه، فاسألو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. که چیرې نه پوهېږئ د علماو څخه پوښتنه وکړئ، د علماو په رهبري کې دغه جهاد او د هر عمل د کولو څخه د دې عمل زده کول فرض دي. پر ما او تا باندې د حج، پر ما او تا باندې د روژې او د زکات، پر ما او تا باندې د لمانځه او جهاد، د هر شي د ادا کولو د برپایه کولو څخه مخکې د هغه زده کړه واجب ده. نو یو وار به خپل جهاد زده کوو او یو وار به خپل جهاد پیژنو، بیا به جهاد ته ځو. جی یہ آپ نے دیکھ لی 1.25 منٹ کی ویڈیو تھی، اس کے آپ نے سب ٹائٹلز دیکھ لیے. مختصر ہم بتاتے ہیں. انہوں نے واضح کابل میں پولیس گریجویشن کی تقریب میں انہوں نے مجاہدین کو بیرون ملک یعنی پاکستان میں جہاد سے واضح طور پر منع کر دیا ہے. اور ان کا کہنا تھا کہ مجاہدین کو سپریم کمانڈر ہیبت اللہ اخونزادہ کی منظوری کے بغیر بیرونی جہاد میں شرکت کی اجازت نہیں ہے. اگر کوئی شخص امیر کے حکم کے بغیر افغانستان سے باہر یعنی پاکستان میں جہاد کے لیے جاتا ہے تو وہ گنہگار ہوگا. تمام مجاہدین کو سپریم لیڈر ہیبت اللہ اخونزادہ کی جہاد کے متعلق ہدایت پر عمل کرنا ہوگا. اگر جو کسی ایسے گروہ کے ساتھ غیر ملکی ملک میں یعنی کسی غیر ملک میں کسی بھی قسم کی گروہ میں سرگرمی میں ملوث ہونے کے لیے وابستہ ہوں تو انہیں مجاہدین نہیں سمجھا جائے گا. ناظرین، یہ بہت اہم پیش رفت ہے. یہ اس سے پہلے بھی یہ بات ہوئی تھی لیکن تب شاید ہمارے اکثریت پسند ہیں انہوں نے اس کو سنجیدہ نہیں لیا. اب دوبارہ یہ ایک وارننگ ہے اور ہم نے کچھ عرصہ پہلے آپ کو بتایا تھا کہ جو پاک بھارت تناؤ میں کمی کے بعد پاکستان افغانستان کے تناؤ کے درمیان جو تناؤ ہے اس میں بھی کمی آئے گی. اور اس سلسلے میں جو بیک چینل ڈپلومیسی پاکستان کی جاری ہے وہ کامیابی سے ہمکنار ہو رہی ہے. اور آپ سب نے دیکھا کہ کس طریقے سے افغانستان، پاکستان اور چین کے درمیان سی پیک میں توسیع کے حوالے سے کامیاب مذاکرات ہوئے ہیں اور افغانستان کو سی پیک میں شامل کرنے پر اتفاق ہو گیا ہے. یہ ایک بہت بڑی پیش رفت ہے اور اس پیش رفت سے یقیناً انڈیا اور مودی سرکار کی نیندیں حرام ہو گئی ہیں کیونکہ انہوں نے پہلگام حملے کے فوراً بعد اور پاک بھارت کشیدگی کے عین موقع پہ دونوں بار کوشش کی کہ افغانستان کو اپنی سائٹ پہ دھکیلا جائے. اس دوران ایک افغان زعما کا ایک دورہ ہوا اور ایک انڈین رہنماؤں کا ایک دورہ ہوا کابل کا. لیکن بہرحال دونوں دورے اس لحاظ سے ناکام رہے کہ اس میں پاکستان کے خلاف کوئی محاذ نہیں بن سکا. اور اس کی ایک بڑی وجہ اگر ہم یہ کہیں سمجھتے ہیں تو وہ ہے معاشی انقلاب یا معاشی سوچ
چین کا بھی اس پہ بہت زیادہ کردار ہے، اس نے بھی بڑا دباؤ استعمال کیا ہے، کیونکہ چین نہیں چاہتا کہ پاکستان افغانستان کے درمیان تعلقات تناؤ کا شکار ہوں اور اس کے جو سی پیک کے منصوبے وہ متاثر ہوں۔ اس لیے انہوں نے افغانستان کو سی پیک میں لانے کے لیے جو ایک کارڈ کھیلا وہ کامیاب رہا، جس کے بعد اب مودی سرکار کی نیندیں حرام ہو گئی ہیں۔ ناظرین، اسی سی پیک کانفرنس کے سلسلے میں افغانستان کے جو قائم مقام وزیر خارجہ ہیں امیر متقی صاحب، وہ بیجنگ میں تھے اور کئی دوسرے شہروں کا انہوں نے دورہ کیا۔ وہاں پہ انہوں نے جہاں بھی خطاب کیا، ان کا خطاب بڑا وائرل ہوا اور ہمیں اس پہ بڑی خوشی ہوئی کہ انہوں نے اپنے روایتی لباس میں، اپنے قومی لباس میں، پگڑی اور چادر کے ساتھ، شلوار قمیض کے ساتھ پشتو زبان میں جا کے تقریر کی۔ یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ چین میں پہلی مرتبہ شاید سرکاری سطح پر کسی تقریب میں پشتو زبان بلند ہوئی ہوگی۔ کتنا اچھا لگ رہا تھا کہ جب کوئی بھی لیڈر جا کے اپنی مقامی زبان میں بات کرتا ہے، اپنی نیشنل لینگویج میں بات کرتا ہے، مادری زبان میں بات کرتا ہے۔ ایک ہمارے حکمران ہیں منہ ٹیڑھی کر کر کے انگریزی بول بول کے نہ جانے کس طریقے سے اپنا جو احساس کمتری ہے وہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ چین، سعودی عرب، ایران، فرانس، جرمنی، کن کن ممالک کی بات کریں، ان کے سربراہان جہاں بھی جاتے ہیں وہ اپنی زبان میں بات کرتے ہیں، ان کے ساتھ مترجم ہوتے ہیں، ٹرانسلیٹر ہوتے ہیں۔ ایک ہمارے یہ انگریز کے پروردہ ہمارے حکمران ہیں، بدقسمتی سے جو ایک مسلط ٹولہ ہے ہم پہ، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ میں ہے، چاہے وہ ہمارا بیوروکریسی میں ہے، چاہے وہ ہماری سیاست میں ہے، یہ جو ٹولہ مسلط ہے انگریزی زبان کا غلام اور جس نے پوری قوم کا ستیہ ناش کر دیا ہوا ہے اس انگریزی زبان کی بدولت، ہم اس پہ بھی کبھی بات کریں گے۔ ان کے لیے یہ شرم کا مقام ہے کہ وہاں جا کے تو اسحاق ڈار صاحب غلط سلط انگریزی بول کے آ جاتے ہیں اور امیر متقی صاحب ڈٹ کے کھڑے ہو کے اپنی پشتوں میں بات کرتے ہیں اور بہت کچھ وہاں سے لے کے جاتے ہیں اور ان کو واہ بھی ملتی ہے، ان کو عزت بھی ملتی ہے۔ اپنی زبان، مقامی زبان میں بات کرنے والوں کو ہمیشہ عزت ملتی ہے، یہ ہماری ایک بدقسمتی ہے۔ لیکن نہ جانے کیوں ہمارے حکمرانوں کو یہ چیز سمجھ نہیں آ رہی، جلد یا بدیر ان کو یہ چیز سمجھ میں آنی چاہیے۔ اگر یہی بات ہم کریں تو 28 مئی کو جب سالگرہ منائی جا رہی تھی، یاد منائی جا رہی تھی پاکستان کے ایٹمی قوت بننے کی، اس دن جو سرکار کی طرف سے اشتہارات جاری ہوئے، انتہائی بے شرمی کی یہ بات ہے، انتہائی بے اہمیتی کی بات ہے، انتہائی بے غیرتی کی بات ہے۔ یہ الفاظ ہمیں استعمال نہیں کرنے چاہیے، لیکن ہم استعمال کرنے پہ مجبور ہیں۔ یہ ہم نہیں، سوشل میڈیا پہ اس دن سارا دن لوگ یہ الفاظ استعمال کر رہے تھے کہ جو کروڑوں روپے کے اشتہارات سرکاری خزانے سے جاری ہوئے، جو عوام کے ٹیکسوں سے بھرا جانے والا خزانہ، یعنی جو عوام کے پیسوں سے جو اشتہار جاری ہوئے ہیں، اس میں کہیں بھی محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا ذکر یا تصویر نہیں تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے اوپر جو 8-10 صاحبان ہیں ایٹم بم انہوں نے بنایا ہے، یا نیچے جو ایک صاحب خطاب کر رہے تھے سابق وزیر اعظم، شاید ایٹم بم ان کا بنایا ہوا ہے۔ ایٹم بم بنانے کے لیے جو محنت کی گئی تھی اس میں پاکستان کے بہت سارے حکمرانوں کا کردار رہا ہے، ذوالفقار علی بھٹو کا کردار رہا ہے، جنرل ضیاء الحق کا رہا ہے، غلام اسحاق خان کا رہا ہے، محمد خان جنیجو کا رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ میر ظفر اللہ جمالی صاحب کا رہا ہے۔ چلیں اگر ان کی تصاویر آپ نہیں لاتے، سیاست کی بات ہو جاتی ہے، لیکن ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا کردار آپ کیسے نظر انداز کر سکتے ہیں؟ اور ہمارے موجودہ حکومت نے، ہمارے حکمرانوں نے یہ کردار انتہائی، میں کہتا ہوں کہ ایک نامناسب حرکت کی ہے، اور اس حرکت پہ انہیں قوم سے معافی مانگنی چاہیے اور کھل کے ڈٹ کے کہنا چاہیے کہ یہ غلطی ہوئی ہے اور اس کا آئندہ سے یہ چیز نہیں ہوگی، تبھی ہم کہہ سکیں گے کہ ہاں یہ غلطی سے ہوا ہے، وگرنہ ہمیں تو یہ یقین ہے کہ یہ غلطی سے نہیں ہوا۔ اور ساتھ میں ان کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اس روز سوشل میڈیا کا سارا بھرا ہوا تھا ڈاکٹر عبدالقدیر خان سے، تو مطلب یہ ہے کہ بیانیہ بنانے کے لیے پیسوں کی، سرکاری پیسوں کی، اشتہارات کی ضرورت نہیں ہوتی، عوام کے دل جیتنے کی ضرورت ہے، جو ڈاکٹر عبدالقدیر خان جیت چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں غنی کی رحمت فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمارے حکمرانوں کو عقل عطا فرمائے کہ آئندہ سے ایسی غلط حرکتیں نہ کریں۔ خدا حافظ۔